یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و ثنا ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم جان کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین و ناظرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین دا کروڑا شکر عظیم جس نے سانو جمعۃ المبارک دی مقدسات عطا فرمائیاں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی زیرو اس دنیا تے آیا ہے اس نے موت دے منہ چلے جانا ہے۔ بڑے بڑے وزراء، شہنشاہ، عمراء آئے چلے گئے، اساں بھی ایک دن اعلان ہو جانا ہے فلاں حضرت صاحب دا انتقال ہو گیا، فلاں دنیا تو چلا گیا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے۔ موت دنیا دا واحد ایسا مسئلہ ہے جہدے وچ کسے دا اختلاف نہیں۔ دنیا دے ہر مسئلے چ اختلاف ہے، اللہ نو ایک منن چ بھی اختلاف ہے۔ واحد ایک مسئلہ موت ہے، اس مسئلے چ کسے دا اختلاف نہیں، سارے اس چیز نو مندے نے، جڑا آیا ہے انہیں جانا ہے، ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ اسی بھی چلے جانا ہے، مرنا او دا ہی ہے جو دنیا تو جائے ایسے کام کر کے جائے کہ اللہ بھی راضی ہوئے، رسول اللہ بھی راضی ہون اور اللہ دے بندے بھی او دے تے راضی ہون کہ چنگا بندہ سی دنیا تو چلے گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جنازہ گزریا، لوگاں نے آکھیا او دے بارے مختلف چیمے گوئیاں کیتیاں، انہوں اچھے لفظاں چ یاد نہیں کیتا، برے لفظاں چ یاد کیتا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وجبت، یہ تے واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزریا، لوگاں نے او دی تعریف کیتی، نبی علیہ السلام نے سن کے پھر فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ پہلے جنازہ گزریا ہے، لوگاں نے انہوں برے لفظاں نال یاد کیتا ہے، تسی فرمایا واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزریا ہے، تساں فرمایا ہے لوگاں نے تعریف کیتی، تساں فرمایا واجب ہو گئی۔ یہ دا کی مطلب ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ دے بندے تساں اس دھرتی تے گواہی دتی ہے، جیڑا پہلے گزریا سی تسی گواہی دتی ہے بندہ ٹھیک نہیں سی، میں تہاڈی گواہی سن کے آکھیا ہے واجبات، یہ تے واجب ہو گئی، یعنی یہ تے جہنم واجب ہو گئی۔ اور جدو دوسرا جنازہ گزریا ہے تساں انہوں اچھے لفظاں سے یاد کیتا ہے، تسی او دی گواہی دتی ہے او دے اچھے ہون دی، میں تہاڈی گواہی تے آکھیا واجبات واجب ہو گئی، یعنی یہ تے جنت واجب ہو گئی۔ اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان گواہ نے او مرن والے دے متعلق جو بھی کہن اللہ اونج کر دیندا ہے، اور اے ہو ہی نہیں سکدا بندہ چنگا ہوئے تے لوگ انہوں آکھنے برا سی۔ انج ضرور ہوندا ہے کہ برا سی چلا گیا ہے تے آندے نے یار جے ہو جیا وی سی مٹی پاؤ، اللہ تے اس بندے دا معاملہ ہے، اے ضرور سنیا ہے۔ بندہ تھوڑا جہا بھی چنگیائی کیتی ہوئے نا، لوگ تھوڑی جہی نو بھی وڈا کر کے دنیا دے بھاویں منن نہ منن، مرن تو بعد لازمی آندے نے بندہ چنگا سی۔ اس واسطے جدو بندہ دنیا تو جائے لوگ بھی چنگا آکھن، اللہ رسول بھی او دے تے مہربانی فرمان۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماندے نے اے انسان جدو تو دنیا تے آیا سیں
تو روندا سے لوکی ہسدے سن، چاچے تائے ماں پھپھو ماسیاں والدین بھیناں بھرا ہسدے سن، اللہ نے منڈا دیتا ہے، یہو جہ کم کر دنیا تو جائیں تو ہس رہے آئیں لوکی رو رہے ہوں۔ یہ نہ ہوئے کہ جدو تو دنیا تے آیا سی ادوں بھی روندا ہی آیا ہے، جدو دنیا تو جائیں تے ادوں بھی روندا ہی جائیں بھی اگاں پتہ نہیں بننا کی ہے۔ جیڑا مسلمان ہوندا ہے مومن صحیح معنی اچ ایمان والا ہوندا ہے، انہوں تے امید رہندی ہے کیڑا ویلا آئے گا ساواں دی ڈوری ٹوٹے گی مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہوواں گے۔ وہ تے اس چیز دے منتظر رہندے نے، موت آئے اللہ رسول دی بارگاہ چ حاضر ہوئیے، اور دنیا نو اچھا نہیں سمجھ دے، دنیا ویسے بھی اچھی نہیں۔ اللہ نے اے دنیا امتحان گاہ بنائی ہے انسان واسطے، دنیا تے کلیا ہے بھی میرے بندے دنیا چ جا کے دنیا نال دل لاندے نے یا دنیا بنا نالے میں رب نال دل لاندے نے۔ او دی آزمائش ہے، سب نے چلے جانا ہے، بچہ پیدا ہوندا ہے، چلنا سکھدا ہے، بولنا سکھدا ہے، جوان ہوندا ہے، نوجوان ہوندا ہے، بالآخر 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال، ہن تے بھائی عمراں بھی تھوڑیاں نے، 70 سال نو تے کوئی قسمت والا ہی ہے جی اپڑ جائے تے اس تو پہلے ہی بلاوا آ جانا ہے۔ یہ قیامت دیاں نشانیاں نے، عمر دا کٹ جانا قیامت دیاں نشانیاں نے۔ حاضرین گرامی قدر، بندہ دنیا تو گیا، چند ایک مسائل آپ حضرات دے سامنے ڈسکس کرنے نے۔ بندہ دنیا تو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تے منافق ہے یا کافر ہے، یہ بخاری اور مسلم دی متفقون علیہ روایت ہے، کافر ہے یا منافق ہے، او دی روح جدوں فرشتے کٹ دے نے تے بڑی سختی دے نال روح قبض کرن تو بعد او دی روح جدو لے کے جاندے نے نا تے آسمان والے فرشتے تکلیف چوندے نے، اس دی روح تو جڑی سمیل بدبو آ رہی ہوندی اوندے گناہ والی انہاں نوں تکلیف ہوندی ہے، اور وہ کہندے نے اینو جلدی جلدی لے جاؤ، ایک کدا بدبخت انسان ہے جی دی وجہ تو سانوں بھی تکلیف ہو رہی ہے، جلدی لے جاؤ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بندہ مومن ہے، مومن دی روح جدو فرشتے کٹ دے نے بڑی نرمی نال انج جویں مکھن وچوں یا آٹے چو وال کٹ لئی دا، او دی انج روح قبض کر دے نے، جدو روح لے کے جاندے نے تے آسمان دے فرشتے آندے نے، او دی روح چو خوشبو نیکیاں دی چنگے عملاں دی اینی اچھی آ رہی ہوندی ہے، فرشتے آندے نے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ سانو ذرا مزہ لے لین دیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت نو کثرت نال یاد کریا کرو، کیوں؟ حازم اللذات، سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ موت نو کثرت نال یاد رکھدا ہے انہوں جیڑی دنیا دی لذت ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لذت دنیا دی لذت نو ختم کرن والی نو کثرت نال یاد کریا کرو۔ یا رسول اللہ کی فرمایا موت دنیاوی سوچو بچار کڈ کے اللہ رسول دا پیار دل وچ بٹھا دیندی موت۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموت جسر، موت ایک پل ہے، بندے نے پار جانا ہے، جڑا پل ہے نا او کردار ادا کردا ہے، بندے نو ایک پاسوں بندہ چلدا ہے پل تے چڑھ کے ٹردیاں آدھی منزل تے دوسرے پاسے پہنچ جاندا ہے۔ مومن دی جیڑی منزل ہے او اللہ رسول دی ملاقات ہے۔ سرکار نے فرمایا موت اے پل دا کردار ادا کر دی ہے، موت تو گزرے گا تے اللہ رسول نال ملاقات ہوئے گی نا۔ تے بھائی صاحب ملاقات ہو دیئے جنہوں پتہ ہے میں دنیا تے کام مو کیتے نے،
جہدے نال مینوں شرمندگی دا سامنا نہیں کرنا پائے گا، اللہ رسول دی بارگاہ چ حاضر ہوواں گا، وہ مہربانی فرمان گے ساڈا بندہ چنگا سی، روح قبض ہو گئی، ڈیڈ باڈی پئی ہے بندے دی۔ ہن مسئلے ذرا سمجھا دے چند، ساری سوسائٹی دا المیہ بھی اور مسئلے بھی سمجھا جے۔ تساں نوجوان اکثر تشریف فرماؤ، بزرگ بھی تشریف فرماؤ۔ مسئلے یہ ایسا علم ہے جڑا ساڈے تے فرض ہے سیکھنا۔ آج جو فرض علم تواڈے سامنے پیش کرنا ہے، ذہناں چ بٹھا لو اور ذہناں دے ذریعے دلاں وچ انہاں نوں سما لو۔ چند ایک مسائل نے، بندے دی ڈیڈ باڈی پئی ہے، بھیناں بھرا رشتے دار سارے سامنے نے، میت نو غسل دین والا نہ اولاد وچوں کوئی نیڑے پیا ہوندا ہے، نہ کوئی پراواں چوں نیڑے پیا ہوندا ہے۔ اگر کسے دا بیٹا ہے تے باپ نو بھی پتہ کوئی نہیں بھی پتر نو غسل کیویں دینا ہے، سگی اولاد جوان پتر نو پتہ کوئی نہیں باپ نو غسل کیویں دینا ہے۔ باپ دے میت دے نیڑے آیا ڈر لگدا ہے بھی میں ہن غسل کیڑے طریقے نال دیاں۔ سب تو بڑا المیہ ہے بھائی، ساڈی اولاد ہے، اسی بزرگ ہو گئے ہاں، آدھے بچیاں نو دین نہیں دتا، اسی انہاں نو نہ نماز سکھائی کیونکہ سانو آپ نو نہیں آندی سی، نہ اسی انہوں جنازہ دیاں دعاواں سنائیاں سکھائیاں کیونکہ سانو آپ نو نہیں آندیاں سن۔ گل یاد رکھو، باپ دی میت پئی ہوئے، نوجوان پتر دا فرض بندا ہے وہ آدھے والد گرامی نو آدھے ہتھاں نال خود غسل دے وے، نہ تے جڑا کرائے دا غسل دین والا کرائے تے لیاندا جاندا ہے نا، یا محلے چو کوئی اگر درد مند ہوئے، آپ نے ایک دو اسلامی بھائی اسماعیل بھائی نے ایک دوسرے ایک اور اسلامی بھائی نے اپنے دعوت اسلامی نال انہاں دا تعلق ہے، بڑے اچھے انسان نے اور وہ بڑے پرخلوص طریقے نال غسل دیندے نے، وہ انہاں دی مہربانی ہے، وہ دیندے نے انہاں دی مہربانی ہے، پیر دی استاداں دی تربیت ہے، بھئی چنگی گل ہے دینا چاہیے، لیکن نہ انہاں دا حق ہے نہ انہاں دا فرض ہے نہ انہاں دی ڈیوٹی ہے، وہ آ جان تے انہاں دی مہربانی ہے۔ ابا میرا فوت ہویا ہے، غسل کوئی دے وے، کیوں دے وے بھئی؟ پیو میرا ہے، جمیا میرے ابے نے مینوں ہے، دوجے نو تے نہیں جمیا، میرا فرض بندا ہے میں اپنے والد گرامی نو غسل دیاں۔ لاکھ درد والا بندہ ہوئے گا، لاکھ دیندار ہوئے گا، وہ بڑے ہی سونے طریقے نال سنت کے مطابق غسل بھی دے گا، لیکن بھائیا جویں سکا پتر باپ نو درد نال غسل دے سکتا ہے نا، اوویں دنیا دا ہور کوئی بندہ اوویں غسل نہیں دے سکتا۔ نہ غسل دین والے نو پتہ ہے بھی غسل کیویں دینا ہے، طریقہ کی ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھو، جدو میت پئی ہوندی ہے نا تختے تے لکڑی دے پھٹے دے میت نو رکھیا ہوندا ہے، ایک باریک جہا کپڑا اندر اتنے پا دیتا جاتا ہے، وہ تھوڑا جہا پانی لگے کپڑے نو تے کپڑے چو مردے دا جسم میت دا نظر آندا ہے، جڑا بالکل حرام ہے، جائز نہیں۔ ایک بندہ جا رہا، بندے اس چیز تے توجہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ میری آنکھاں دے سامنے دو تین چیزاں ہوئیاں نے، جتوں تک کوشش ہو سکتی سی میں انہوں نے کیا ہے، مناسب نہیں، دسنا بھی چاہیے بھائی صاحب، باریک کپڑا نہیں، باریک کپڑا نہیں، موٹا کپڑا ہونا چاہیے، گھٹنیاں تو لے کے ناف تک، میت ہوئے یا بندہ زندہ انسان ہوئے، یہ پردہ ہے، پردہ ہے۔ میں پھر رپیٹ کر رہا، بندہ زندہ ہوئے یا میت ہوئے، گھٹنیاں تو لے کے ناف تک یہ انسان دا پردہ ہے۔ ساری سوسائٹی دا تے اس تو یہ چیز ہی الگ ہے۔ جدو گرمی آندی سارے نوجوان منڈے تے انیاں انہوں نے کچھے پائے ہوندے نے، وہ گلیاں بازاراں ساڈیاں بھیناں ماواں بازاراں چ گزر رہی ہوندیاں نے، نظراں پہ رہی ہوندیاں نے، انہاں نوں کوئی پوچھن والا نہیں، کوئی دسن والا نہیں، کوئی، کیونکہ ساری سوسائٹی دا یہ رواج ہی نہیں۔
آزادی ہے، بے حیائی والی آزادی۔ یہ جڑی چہرے تے مسکراہٹ ہے نا بھیا، یہ تکلیف والی مسکراہٹ، شرمندگی والی ہے۔ یعنی کوئی انہوں نے پوچھن ماں پیو نے نہیں دسیا ان جی منڈے کھنڈے ہوئے کی ہویا، نہ ماں پیو نے دسیا۔ وہ دے گھر چ بھੈਣਾں ماواں بھی سن، انہاں دا بھی انہیں حیا نہیں کیتا، اوویں گھر چ بھی آیا، اوویں بازار چ آیا۔ تساں وہندے نہیں ہو، میں بھی وہنے ہاں، معاشرے دا حصہ، المیہ ہے۔ خیر ایک مسئلہ، اے دکھ درد والی داستان ہے، کنی کو سناواں گے، کنی کو سنا، اللہ کرے ساڈے سنایا سمجھ آ جائے، سمجھ آ۔ حیا ایمان دا حصہ ہے، یہ تے پھر ڈسکس کریں گے کسی دن۔ میت تے جڑا کپڑا پایا جاندہ ہے انہوں تھوڑا جہا پانی لگے گلا ہوئے تے وہ بالکل جسم میت دا، مردے دا جسم نظر آندہ ہے، بالکل حرام ہے۔ ایک مسلمان دنیا تو جا رہا ہے، انہوں پردے دا اینا خیال رکھیا جائے جویں زندہ بندے دا پردے دا خیال، وہ اپنے پردے دا خیال رکھدا سی۔ شرمگاہ کوئی بھی نہیں، اپنی ہر انسان شرمگاہ نو ڈھانپ کے رکھدا ہے، فرض بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ یعنی جویں آندے نے نا چلاؤ کام کرنا، وہ نہیں، تسلی نال غسل دینا ہے۔ جڑا ساڈے نہ ساڈے وڈیاں نو پتہ ہے تے نہ ساڈے چھوٹیاں نو پتہ ہے تے نہ ساڈے جواناں نو پتہ ہے۔ اگر کسی بزرگ نو پتہ بھی ہوئے گا تے بزرگاں دی ویسے ہی تمیز کوئی نہیں اج کل۔ بیٹا سگا بیٹا غسل دے، غسل دا طریقہ سماعت فرما لو، توجہ رکھنی ہے تسی، غسل دا طریقہ سماعت فرما لو۔ سب تو پہلے کپڑے اتارن دے ٹائم او دے تے کپڑا پہلے ہی رکھ دینا ہے، موٹا باریک کپڑا نہیں جدے چو سطر نظر آئے، وہ کپڑا نہیں، حرام ہے۔ شرمگاہ نو ویکھنا باویں مردہ ہے یا زندہ ہے، وہ دے موٹا کپڑا پایا جائے۔ اس تو بعد وہ دے کپڑے اتارے جان کٹ کے، انج نہیں اتارنے کیونکہ تکلیف ہوندی ہے۔ جویں زندہ بندے نو تکلیف ہوندی ہے نا، اوویں بھائی مردے نو بھی تکلیف ہوندی ہے۔ سانو نہیں احساس، وہ محسوس کر رہے ہیں تکلیف نو بھی۔ گرمی ہوئے تے ٹھنڈے پانی نال، اینا بھی ٹھنڈا نہ ہوئے کہ زیادہ، جویں عام زندہ انسان گرمی چ ٹھنڈے پانی نال غسل کرنا پسند کرتا ہے نا، راحت محسوس کرتا ہے، اسی طرح ٹھنڈے پانی نال غسل دیتا جائے۔ اور گرمی چونکہ سردی ہوندی، سردی چ نارمل گرم پانی، جس پانی نال انسان گرمی چ نہانا پسند کرتا اور راحت محسوس کرتا ہے، ایسے پانی نال غسل دیتا جائے۔ کپڑے کٹن تو بعد استنجا کروایا جائے ڈیلے نال، مٹی دے ڈیلے نال۔ اگر آسانی نال ڈیلے شہراں چ نہیں میسر ہوندے پھر استنجا کروایا جائے۔ استنجا کران تو بعد پھر جس طرح وضو کرتا ہے انسان، وضو واسطے نماز واسطے وضو کرتا ہے، ایویں وضو کروایا جائے، لیکن او دے واسطے منہ چ بھی پانی کلی بھی نہیں کروانی، نک چ پانی بھی نہیں پانا۔ او روئی نال پانی نو تر کر کے، پانی نال روئی نو تر کر کے تے او دے لب صاف کر دینے نے، جتھوں ہو سکے آسانی نال۔ اگر لب کھل دینے ہون تے اونے کو کھولے، زور نہیں لانا، سختی نہیں کرنی، صاف کیتا جائے۔ پھر نک نو صاف کیتا جائے، او بتی جی بنا کے نا نک چ جنہ آسانی نال، تکلیف نہیں دینی، نک صاف کیتا جائے۔ اس تو بعد منہ تے نک دے اگے ہاتھ رکھ کے تے او دے چہرے نو دھوتا جائے، چہرے نو دھوتا جائے۔ اس تو بعد باقاعدہ بازو دھوتے جان۔ پھر او دا سر جس طرح مسا کری دا، او سر تھوڑا جا دھوتا جائے۔ اس تو بعد پیر دھوتے جان۔ صحیح کامل وضو جس طرح کروایا جاندہ ہے اس طرح وضو کروایا جائے۔ اس تو بعد پھر دائیں طرف لٹا کے اے حصہ دھوتا جائے، پھر بائیں طرف لٹا کے اے حصہ دھوتا جائے۔ پھر انہوں تھوڑا جا میت نو پچھوں کندھیاں تو ٹیک دے کے تھوڑا جا اگے کر کے، زیادہ نہیں بٹھانا چونکہ وہ لچک جسم دی ختم ہو جاندی، زیادہ زور لاواں گے پھر تکلیف ہوئے گی۔ جنہ ہو سکے آسانی نال
اٹھا کے پھر وہ پیٹ تے ایستا ایستا ہاتھ پھیرنا ہے، زور نال نہیں، تاکہ جو مواد وغیرہ ہے وہ نکل جائے۔ پھر دوبارہ وضو یا غسل کروان دی ضرورت نہیں، پھر اونی جگہ تو دیتی جائے جتھوں مواد دا خروج ہویا ہے۔ یہ وے طریقہ غسل دین دا، سختی نال ہاتھ نہیں لانے، بالکل نرمی نال، تکلیف نہ ہوئے۔ غسل دین تو بعد کفن دی واری آندی۔ کفن مرد دے 3 کپڑے نے، عورت دے 5 کپڑے نے۔ بھئی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ بھی آ رہا ہے۔ مرنا تے سارے ہی ہیں، مرنا تے سارے ہی ہیں، یہ تے اللہ نو پتہ کنے جانا پہلے۔ بھئی میرے تے والد گرامی اگر میرے تو پہلے گیا تے میں تے بھئی آپ ہاتھیاں نال غسل دیاں۔ بھئی جڑے باپ نے پال کے وڈیاں کیتا ہے انہوں اسی غسل نہیں دینا تے دوسرا بندہ کیوں آگے دے؟ جی جی، جس بندے نے غسل دیا ہے میت کو، اس کا غسل خود کرنا غسل دینے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے، وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کا وضو ہے تو وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر چھینٹے اس کے کپڑوں پہ پڑے ہیں تو کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنے کپڑوں کو بھی محفوظ رکھا ہے، کپڑوں پہ چھینٹے نہیں آئے، جسم پہ چھینٹے نہیں آئے، پاؤں پہ اگر آئے ہیں پاؤں دھو لے، ہاتھوں کو تو دھونا ہی دھونا ہے، لیکن اس پہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بندہ پاک ہے۔ اگر اس نے وضو کیا تو دوبارہ وضو بھی ضروری نہیں ہے، اگر کر لے تو چاہے 1000 بار کر لے، لیکن نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر وضو ہے تو غسل بھی ہے تو غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آگے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کفن کا۔ جو مرد ہوتا ہے اس کے 3 کپڑے ہوتے ہیں کفن کے لیے، ازار، قمیض، تہبند، یا تہبند، قمیض اور ازار، یہ 3 الفاظ ہیں اور 3 ہی کپڑے ہیں، تہبند، قمیض اور ازار۔ اس کو چادر بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تہبند اور جو ازار چادر ہوتی ہے یہ 2 کپڑے ہوتے ہیں سفید رنگ کے۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سفید کپڑا پہنو کیونکہ اس میں زیادہ پاکیزگی ہے، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے میں کفن دو۔ اگر کوئی بندہ سفید کپڑے کے علاوہ کسی اور کپڑے میں بھی اگر کفن دے دے مردے کو، جائز ہے، جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر کپڑا میسر نہیں ہے سفید رنگ کا، لیکن ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی بیکورڈ جتنا بھی گاؤں ہو وہاں پہ سفید رنگ کا کپڑا نہ ملے۔ سنت یہ ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور کپڑے میں بھی پاک ہے، پرانا ہو یا نیا ہو، سفید پرانا ہو یا دھلا ہوا ہو، نیا ہو، پھر بھی ٹھیک ہے، کفن دیا جا سکتا ہے۔ ایک چادر پہلے بچھانی ہے، اس کے اوپر دوسری بچھا دینی ہے چارپائی پہ۔ غسل دینے کے بعد کسی ایسے کپڑے سے میت کے جسم کو صاف کر لیا جائے تاکہ پانی کے قطروں سے کفن گیلا نہ ہو۔ صاف کرنے کے بعد میت کو لٹانا ہے، پہلے چادر ایک، پھر دوسری چارپائی پہ، تیسری چادر جو قمیض جس کو کہتے ہیں وہ سب سے اوپر۔ قمیض ہوتی ہے یہ گھٹنوں تک، اور سلائی نہیں ہوتی قمیض، صرف وہ تھوڑا سا سوراخ گلے والا رکھا ہوتا ہے، ایک یہاں پہ تھوڑا سا چیرا دیا ہوتا ہے، وہ قمیض۔ سلائی لگتی نہیں ہے کفن کو، نہ ازار کو، نہ تہبند کو، نہ شلوار کو، نہ قمیض کو، سلائی لگتی نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سب سے پہلے وہ جو بند ہوتے ہیں جن سے وہ گرہ لگانی ہوتی ہے، وہ ڈوریاں سی کپڑے کی، پہلے پاؤں والی سائڈ پہ ایک درمیان میں
کمر کے نیچے اور ایک سر والی سائڈ، یہ 3 ڈوریاں بچھانی ہیں۔ اس کے بعد یہ 2 کپڑے چادریں، تیسرے نمبر پہ قمیض گھٹنوں تک ہوتی ہے، اس سے لمبی بھی ہو سکتی ہے، حرج کوئی نہیں۔ قمیض بچھانی ہے، ایک حصہ جو اوپر والا آنا ہے وہ پیچھے کر لینا سر والی سائڈ پہ، جب میت کو لٹا دینا ہے تو وہ سر سے قمیض ڈال کے ایسے اوپر بچھا دینی ہے۔ پھر دوسری چادر پہلے بائیں طرف سے لپیٹنی ہے، پھر دائیں سے، اور تیسری چادر دوسری چادر پھر بائیں طرف سے، پھر دائیں طرف سے، پھر پاؤں والی سائڈ پہ گرہ لگانی ہے، درمیان میں سے گرہ لگانی ہے، اور پھر سر والی سائڈ سے گرہ لگانی ہے۔ یہ ہے غسل اور کفن دینے کا طریقہ۔ عورت کے جو مسائل ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو وہ الگ، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں۔ یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں، میں ابھی بتا بھی سکتا ہوں، وضاحت بھی کر سکتا ہوں، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ آپ بعد میں میرے سے بے شک جمعے کے فوراً بعد ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اگلا مسئلہ کیا ہے؟ جنازے کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، کسی کی ماں کسی کا باپ فوت ہوا تو بیٹا اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ ڈاکٹر بن گئے ہو، انجینئر بن گئے ہو، وکیل بن گئے ہو، پروفیسر بن گئے ہو، لیکن باپ کا جنازہ پڑھانا نہیں آیا، ماں کا جنازہ پڑھانا نہیں آیا، وہ محلے کے مولوی صاحب کی تو ڈیوٹی ہے، اس نے تو پڑھا ہی دینا ہے، لیکن مزہ نہ آتا بندہ ڈاکٹر بھی ہوتا اور مصطفیٰ کے دین کا تھوڑا بہت پتہ بھی ہوتا، اور علماء آتے، بڑے سے بڑے عالم آتے، ڈاکٹر صاحب کہتے مولوی صاحب جنازہ ابے دا تسی نہیں پڑھانا، پتر میں حق میرا ہے، ابے دا جنازہ میں ہی پڑھانا ہے۔ پتر انجینئر ہوتا اور باپ کا جنازہ میت سامنے پڑی ہوتی، کہتا پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی نہیں جنازہ پڑھائے گا، ابا میرا فوت ہویا ہے نا، ابے دا جنازہ پڑھانا میرا حق ہے، میں بھاویں انجینئر ضرور ہاں پر اینی کو مینوں بھی ابا تعلیم دے کے گیا ہے بھی ابے دا جنازہ میں آپ ہی پڑھانا ہے۔ بھائی صاحب جنازہ قاری صاحب نے بھی پڑھا دینا ہے، جنازہ پیر صاحب نے بھی پڑھا دینا ہے، لیکن جب پتر نے باپ کا جنازہ پڑھانا ہے نا، اللہ نے فوراً بخش دینا ہے۔ جس طرح بیٹے نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا ہے، وہ پتہ نہیں کس رنگ میں پڑھانا ہے اس نے۔ اللہ بھی کہے گا یہ میرا بندہ اتنی درد سے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے باپ کی بخشش فرما دی۔ اگلا مرحلہ اتنے بڑی تکلیف ہوندی جدو جنازے دیاں صفاں بندیاں نے نا، جنازے میں سب سے بڑا دنیا کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے صفیں سیدھی کرنا۔ واللہ یعنی جس کو ہم نے مسئلہ بنایا ہے نا، ہم نے بنایا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے جنازے میں، وہ یہ ہے صفاں سیدھیاں کر لو بھائی، اور اگے آ جاؤ بھائی، اگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، جگہ خالی پئی ہے۔ یعنی جو بندہ جنازہ پڑھنے گیا ہے اس کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ میں گھر سے جنازہ پڑھنے آ گیا اور صف میں خود ہی مجھے خود کو اندازہ ہونا چاہیے کہ صف جدھر سے بندے کم ہے میں خود ہی چلا جاؤں۔ ایک نہ طوفان آیا ہوندا ہے آوازاں دا، او اگے آ جاؤ، ادھر سد لو، او 2 بندے پورے صف 7 کرو، اور 9 کرو، 1 کرو صف۔ یعنی نہ زور کی نماز پڑھ کے گئے جنازہ پڑھنے، کسی بندے کو یہ خیال نہیں آیا کہ زور کی نماز پڑھ کے آنی تھی یار، یعنی یہ نہیں فکر کہ میری نماز زور کی رہ گئی ہے، زور کی تو میں نے پڑھی نہیں ہے، ادھر آ کے میں وضو کر رہا ہوں۔ مزہ تو یہ تھا کہ زور کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے وضو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وضو تو زور کی نماز جب پڑھی ہے تو وضو کر کے ہی پڑھی ہے، سیدھا جنازے میں گیا ہوں، با وضو جنازے میں گیا ہوں، نئے وضو کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن لوگ ادھر جا کے زور کی نہیں پڑی، وضو کر رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ صفاں سیدھیاں کر لو۔
واللہ ایک صف ہو، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے. اور نہ یہ سنت مؤکدہ ہے کہ 5 صفیں ہوں، 3 ہوں، 7 ہوں. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. ساڈا رولا اس مسئلے تے ہوندا ہے بھی اگر 8 صفاں بنیاں نے تے بندے آندے نے مولوی صاحب ایک باری رکیا جے ذرا صفاں 8 نے 7 کر لئیے یا 9 کر لئیے. بھائی یہ تو فرض ہی نہیں ہے. 8 صفاں ہوئیاں 4 ہوئیاں تے جنازہ نہیں ہونا. اکثر بندیاں کو پوچھ لو بھی جنازے دے فرض کنے نے، جے تانوں 10 جانتے پھر آکھیا جی نہیں پتا. کسی سے پوچھ لیں کہ نماز جنازہ کے فرض کتنے ہیں، نہیں بندہ بتائے گا. کوئی 100 میں سے ہو سکتا ہے کوئی 2-4 بندوں کو پتا ہو. نہیں اتنا پتا ہے بھی صفحہ 7 کرنیاں نے، صفحہ 9 کرنیاں نے جڑیاں ضروری نہیں. یہ تے ساڈا زور ہے. توجہ ہے. جاہل مولوی نے پتہ نماز دے جنازے دے فرضاں دا بھی نہیں تے جاہل اسی مولوی ہیں. بھائی جے توں پڑھیا ہے نا تو پھر اے دو ہاتھاں نال بھی اسلام میں جو اور بھی ہاتھ ہوندے تے انہاں نال بھی اسلام تہاڈی بارگاہ وچ پیش کر دے. جاہل تے اسی ہوئے. بھائی صاحب اس کے بعد وقت کافی ہو گیا، ایک 2 منٹ اور دے دیں. جنازے کے بعد جب ہم قبرستان چلے جاتے ہیں نا، قبرستان میں میت کو دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے وقت اس وقت بھی بڑا شور ہوتا ہے. کچھ لوگ، میں نے واللہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہیں جنازے کے ساتھ، سگریٹ پھینکی ہے، وضو نہیں کیا. وہ ایک مسئلہ الگ ہے، وہ بھی عرض کریں گے، لیکن المیہ دیکھیں وضو نہیں کیا، وہ مسئلہ الگ ہے. وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، وضو نہیں کیا، گئے جنازہ پڑھا ہے. اس کے بعد قبرستان گئے، قبرستان میں جا کے سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ قبرستان میں جا کے سگریٹ لگا کے پی رہے ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی اسی کی اس تو اگے ہونا اسی کتھے جانا ہے. کی رونا روئیے بھائی صاحب. وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جوکس لگا رہے ہیں، جگت بازی کر رہے ہیں قبرستان کے اندر. واللہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، لوگ جگتیں لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو وہاں پہ جا کے. کیوں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو وقار تھا، ہمارا تشخص تھا، ہمارا سٹیٹس تھا دنیا کی نظروں میں. ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس مصطفیٰ کریم نے ہمیں پیشاب اور استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. کوئی نبی ہے ایسا؟ ہمیں تو مصطفیٰ نے بیت الخلاء واش روم میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور باہر آنے کا طریقہ بھی بتایا اور استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. قربان جائیں اس نبی کے. ہم اس نبی کے امتی ہیں. باقی پھر کرانگے. اللہ کرے سانو اینیاں گلاں اج دے جمعے سمجھ آ جائیں.